فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ طاقت دکھا رہا ہے. لئیم سے یاد آیا وہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی لفظ لئیم آیا نا ایک جگہ، تو آپ نے بطور عاجزی کے لئیم کا لفظ استعمال فرمایا. تو ہمارے ساتھ ہے تو کوئی غم نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا نا میرا بندہ جب ولی بن جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو ضرور مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں. آگے دیکھیے اب آگے کیا فرماتے ہیں. چن عنایاتت شود با ما مقیم، کہ بود بی میں اذان دزد لئیم. فرماتے ہیں کہ جب تیری عنایتیں، اب رب سے مخاطب ہیں، اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے بار الہ جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں، شود باما مقیم، تو جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ قائم ہیں اور ہم تیری عنایتوں کے سائے میں ہیں، تیری عنایتوں کی سنگت میں ہیں، کہ بود بی میں اذان دزد لئیم، تو اب کیا خوف ہو سکتا ہے اس کمینے چور سے ہمیں. دزد لئیم، لئیم مانے کمینہ، لئیم کمینہ، منحوس. تو یہ جو منحوس چور ہے، یہ کمینہ چور شیطان ابلیس، اس سے ہمیں کیا خوف ہوگا؟ اس لیے کہ تیری عنایت پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ تو جسے سنبھال لے تو پھر کس کا مکر، کس کا فریب جو ہے کام دکھائے گا اور کیوں نقصان پہنچائے گا. تو یہی بات ہے اصل. اور شیطان کی طاقت جو ہے، دیکھو دنیا میں سب سے بڑی طاقت شیطان کی طاقت ہے، یعنی جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان میں، اور منفی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو دنیا کی کوئی مادی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی. یعنی یہ ساری طاقتوں پہ غالب ہے. جو اس نے اختیار مانگا تھا وہ یہی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. رب انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. تو وہ مہلت جو ہے یہی اس کی طاقت ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو یہ پورا یعنی حصار ہے، گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ طاقت دکھا رہا ہے. اور اس نے جو بھی عزائم باندھے. تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کے شر سے ہمیں بچا نہیں سکتی. تو بس ایک ہی چیز رہ گئی اب، اور وہ ہے رحمانی طاقت. رحمانی طاقت جو ہے بس وہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتے. تو رحمانی طاقت جس صورت میں بھی موجود ہے، جیسے اب عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبتیں ہیں، یہ سب رحمانی طاقت کے مظاہر ہیں. تو بس یہ کام آ سکتے ہیں. اور پھر انسان کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست جیسے ابھی کہا کہ دعا مانگنا اور اس سے مدد مانگنا اور تعوذ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اتنی مؤثر چیز ہے کہ اس کے پڑھتے ہی شیطان کا اثر دفع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آدمی پڑھے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ. تو فرما رہے ہیں اس لیے کہ جب تیری عنایت کا مجھے سہارا حاصل ہے، بلکہ عنایتوں کا، تو پھر یہ دزد لئیم میرا کیا بگاڑے گا اور ہمارا کیا کر لے گا. ٹھیک ہے جی. لئیم سے یاد آیا وہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی لفظ لئیم آیا نا ایک جگہ، تو آپ نے بطور عاجزی کے لئیم کا لفظ استعمال فرمایا. جیسے انسانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں نا لئیم. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی خاص نہیں ہے کسی کے لیے، مطلب یہ کہ جیسے کسی بھی انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں، کم ظرف انسان کو، کسی کمینے انسان کو کبھی ذلیل کہہ دیتے ہیں، کبھی حقیر کہہ دیتے ہیں، کبھی ہیچ کہہ دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم میں بے قدر کو نہ شرم، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو لئیم کے معنی کیا ہے؟ یہ کہ خسیس، ادنا، کمینہ.
اور چون عنایاتت شبد باما مقیم کے بود بیمیں اذان دزد لئیم. آگے فرماتے گر ہزاران دام باشد ہر قدم چن تو بمائی نباشد ہیچ غم. اگر ہزار جال بھی ہوں نا، ہزار جال، دام مانے جال، دام وہ اس کو بھی کہتے ہیں دمڑی کو، پیسہ، قیمت، معاوضہ، عوض، دمڑی. اور دام یہ فارسی کا ہے، وہ جو پیسے کے معنی میں ہے وہ ہندی کا لفظ ہے، اردو میں آیا ہوا ہے. اور یہ دام فارسی کا جس کے معنی جال. دام ہر موج میں ہے ہنگام صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. غالب نے بھی استعمال کیا ہے. تو دام تزویر بھی کہتے ہیں، جیسے فلاں کے دام میں آ گئے یعنی جال میں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ گر ہزاران دام باشد ہر قدم، کہ ہزاروں جال ہیں، اگر ہزاروں جال ہوں ہر قدم پر. اور واقعی ایسا ہی ہے. چن تو بامائی چن تو بامائی نہ باشد ہیچ غم، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کوئی غم نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ہے رب کی ذات سے تعلق. اے مالک جب تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تو بس پھر کوئی غم نہیں ہے. ہزار جال ہوں، لاکھ جال ہوں، کتنے شیطان ہوں، شیاطین ہوں، دشمن ہوں، کتنے حملے ہوں، کچھ بھی ہو جائے، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا غم ہے. کہتے ہیں نا بس رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو جگ راضی. تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اور واقعی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے شیطان نے بھی جب وہاں پہ بڑی قسمیں کھائی تھی اور اپنے بڑے عزائم ظاہر کیے تھے، تو ایک بات یہ بھی کہی تھی نا، الا عبادک منہم المخلصین، میں بہکا دوں گا سب کو، عزت تیری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں چنے ہوئے، ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرے دام میں نہیں آئیں گے. تو یہ بات اس نے بھی کہی ہے. اور مخلص کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، پھر اس کے بعد جو بھی انبیاء کرام کے فالوورز، جو بھی اللہ کے نیک بندے، اس کی پناہ مانگنے والے. تو یہ شیطان بھی مانتا ہے کہ ان پہ بس نہیں چلے. اسی لیے تو دیکھیں نا، اس نے اوپر سے آنے کی بات نہیں کی نا. جو جہتیں بتائی ہیں قرآن پاک میں کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں، اوپر سے کیوں نہیں آئے گا؟ حالانکہ اوپر سے اگر کوئی آ جائے تو اسے کہیں سے دائیں بائیں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے جو حملہ ہوتا ہے وہ مکمل حملہ ہوتا ہے. آج کے دور میں تو ایئر اٹیک سب جانتے ہیں کہ نیچے زمینی حملے پھر وہ اتنے ضروری نہیں رہتے. اگر اوپر سے آپ نے مارا ہے، حملہ کیا ہے، تو پھر سب تباہ ہے بس. تو بھائی اوپر کی جہت ایسی ہے کہ جس میں پورا احاطہ ہو جاتا ہے. تو اب شیطان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر وار تو یہی تھا کہ اوپر سے کرے، لیکن اوپر کا وار اس کو دیا ہی نہیں گیا. اوپر کی جگہ اس کے لیے رکھی ہی نہیں ہے رب نے. اور وہ اس لیے کہ یہ اوپر سے جو تعلق ہے یہ رب نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ راستہ، یہ روٹ اس نے اپنے لیے بندے کے اور اپنے درمیان کھولا ہوا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع بھی تو کرے گا نا. تو کس راستے سے کرے گا؟ ہر طرف سے جب تو ہی بیٹھ جائے گا اسے گھیرنے کے لیے تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ تو اس لیے یہ ایسا راستہ ہے کہ سیدھا بس رب جیسے پکارا بندے نے، رب سے تعلق جڑا. اور شیطان چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کے باوجود لاجواب، کہ جیسے بندہ بیچ میں سے نکل کے ہی چلا گیا اوپر، بس دیکھتے رہو. اور اوپر سے اگر مدد آئی تو سیدھی بندے کے پاس پہنچ گئی اور یوں حفاظت ہو گئی. تو یہ ہے اصل میں اس میں نقطہ کہ اوپر کی جہت رب نے اس طور پہ کھولی ہوئی ہے کہ بندہ جب بھی اس سے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پناہ عطا فرما دے گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. فرمایا نا میرا بندہ جب ولی بن جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو ضرور مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں. لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. اور جب بھی وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں ضرور اس کی مدد کرتا ہوں. تو یہ دیکھو پناہ مانگنے کا یہ ہے کہ بندے جو ہیں بس اسی کی پناہ میں چل سکتے ہیں.
تو بھائی آج کے فتنے ہوں یا اور آنے والے دور کے فتنے، انسان کو اگر اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے نا اور رب پر بھروسہ ہے اور اس سے تعلق اگر آپ کا سچا ہے، تو پھر یہ فتنے آپ کو ہراساں نہ کریں، پھر یہ دور آپ کو جو ہے نا یہ ہراساں نہ کرے، آپ ہونٹ نہ ہوں، یہ کوئی چیز ہونٹ نہ کرے آپ کو کہ بھائی اب کیا ہوگا، مایوس نہ ہو۔ تو رب نے ہمیشہ یہ کے لیے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا رہے گا، اور بندوں کے پاس تعوذ و تسبیحاں اور اس کے اسماء، اس کا ذکر، اس کی قرآن کی تلاوت، عبادت سب موجود ہے، بس ہمارے رجوع کی دیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں جب یہ رجوع جو ہے نا رب کی طرف، یہ شیطان کی بھی ایسی تیسی کر دیتا ہے، ہاں، بجائے اس کے کہ اب بندے کو ہراساں کرے، اور میں نے بتایا کہ ساری دنیا پر وہ غالب رہتا ہے، لیکن جب بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے نا، جو یہاں فرمایا چن تو بمائی، جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر شیطان کی بھی ہوا خراب۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، دیکھیں اذان کے حوالے سے بتایا کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے، جب وہ سنتا ہے اذا سمع الاذان، جیسی اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے، بلہو درات، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے پھر ایک درات ہوتا ہے، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا جاتا ہے، گوز مارتا ہوا جاتا ہے، تو یہ خوف اس پر۔ اور دوسرا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی، کہ آپ کے ایک مرید و خلیفہ تھے شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مثنوی شریف لکھی تھی، جب آپ بولتے جاتے تھے تو وہ لکھتے جاتے تھے، تو بڑے مقرب بزرگ تھے وہ آپ کے۔ تو ایک رات کو شیطان جو ہے وہ ان کے خواب میں آیا، تو جب انہوں نے دیکھا اور پہچان لیا تو یہ اس کی طرف بڑھے کہ خبیث مردود، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے جو ہے بہت دنیا کو وہ کیا ہوا تنگ کیا۔ تو اس نے کہا حسام الدین، مجھے اس قسم کی چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم مجھے برا بھلا کہو، مجھے کچھ بھی کرو، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو کہا پھر تیرا نقصان کس چیز سے ہے؟ کہا وہ تمہارے شیخ سے، میرا جو نقصان ہے وہ تمہارے شیخ کی وجہ سے ہے، تمہارے شیخ نے میرا کباڑہ کیا ہوا ہے، مولانا روم۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ جب رات کو اٹھتے ہیں اور وہ جو رب کی دعائی دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے مصلی پہ بیٹھ کے، تو میں ایسے پگھلتا ہوں جیسے برف پگھلتی ہے، مجھے جلا کے راکھ کر دیتے ہیں وہ روزانہ۔ تو پھر کہنے لگا کہ تم اپنے شیخ سے کہنا میرے لیے دعا کریں، اپنے شیخ سے کہو مجھے دعا کریں، مجھے دعا دیں۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد صبح جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت سے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ سرکار آج میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے اور اس نے یہ کہا ہے آپ سے۔ تو حضرت مسکرا رہے تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ اب بھی امید رکھتا ہے، ابھی بھی امید ہے اس کو۔ تو بہرحال اسے یہ تو معلوم ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور رب کون ہے اور میرا کیا ہونا ہے، یہ تو سب پتہ ہے اسے۔ اسی لیے تو ایک دفعہ وہ آیا نا بعض روایات کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم تو رب سے باتیں کرتے ہو اور بار بار ملتے ہو، تو میرے بارے میں پوچھو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے، کیا میری معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھ لیا، یا اللہ شیطان نے اس طرح پوچھا ہے تو بتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو کہو کہ آج بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے کلیم اللہ، میں نے جب زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب وفات یافتہ آدم کو سجدہ میں کیوں کروں، اس کی قبر کو سجدہ کیوں کروں، میں نے تو زندگی میں نہیں کیا۔ تو بس وہ اس کا وہی انجام جو ہونا ہے۔ بہرحال تو بمائی نباشد ہیچ غم، یہ بڑی پیاری بات ہے جناب، دیکھیں نا کہ چن تو بمائی نباشد ہیچ غم، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے۔
سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. اچانک جیسے نور ایک ظاہر ہوا تھا زمین سے لے کے آسمان تک, اور اس میں سے آواز آئی, اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور تم نے مجھے اب راضی کر لیا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنے چلوں کے ذریعے, اپنے مجاہدوں کے ذریعے, لہذا میں نے تمہارے لیے سب کچھ معاف کر دیا. نماز روزہ سب معاف ہے اب, کیونکہ تم سے میں راضی ہوں. آپ نے فرمائی شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ, لاہول پڑھی. آج کا کوئی پیر ہوتا تو مزے آ جاتے اس کے, کہتا بھائی لو جی سرٹیفکیٹ بھی مل گیا, اب تو نماز روزہ سب جان چھوٹی ہے, پہلے ہی بہت بھاری تھا جان چھوٹ گئی جناب. آج کے پیروں کا تو یہ اللہ ماشاء اللہ بہرحال سب ایسے نہیں ہیں, لیکن وہ سارے جو ننگ دھڑنگ پیر ہیں جن کو نہ دین کی شرم ہے نہ شریعت کی حیا ہے, تو ان کے لیے تو شیطان کا یہی بات چل رہا ہے. مگر وہ غوث پاک ہیں, انہوں نے لاہور پڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا جو نور تھا وہ سب دھوئیں میں بدل گیا. اور پھر آواز آئی کہ عبد القادر یہ میرا وہ وار تھا جس سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تمہیں اللہ نے علم عطا کیا, تمہارے پاس وہ علم ہے جس کی وجہ سے تم بچ گئے. آپ نے فرمایا مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا, یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. تو جناب اللہ سے فضل مانگیں, بس اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز و حقیر سمجھیں اور دعوے نہ کریں. بس سب سے زیادہ کمزور حالت میں انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان دعویٰ کرتا ہے, جب انسان اپنے نفس کی طرف مائل ہوتا ہے. دیکھو شیطان جو ہے نا صرف دھکا دیتا ہے. ہاں اصل میں کنارے پہ دلدل کے یا گڑھے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ اس موقع کو خوب جانتا ہے کہ یہ اب دلدل کے کنارے پہ ہے یا گڑھے کے کنارے پہ ہے. وہ کنارہ اور گڑھا کون سا ہے؟ وہ جب آپ نفس کی طرف مائل ہوتے ہیں, جب آپ اپنی ذات کی طرف مائل, جب آپ اپنی ایگو کی بات کرتے ہیں, جب آپ اپنی انا کا شکار ہوتے ہیں, بس اس موقع کو شیطان سب سے پہلے بھانپتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جان پاتا, لوگ تو تعویلیں کر لیتے ہیں, شیطان بھانپ لیتا ہے اندر ہی اندر کی یہ اب اپنے نفس کی طرف مائل ہے, یہ آ گیا, بس میری رینج میں آ گیا, میرے ریڈار میں ہے اب یہ. وہیں سے وہ آ کر ایسے پش کرتا ہے. گرنا اب آپ کا مسئلہ ہے, اب آپ گریں گے, آپ کا نفس ہے گڑھا, وہ اس میں جائیں گے, کتنا گہرا جائیں گے وہ پھر آپ جانیں. اس نے تو کام کر دیا, اس لیے تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو, اپنے آپ کو کرو. انی دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تمہیں بلایا تھا, نے پہلے یہ فرمایا ہے نا, انی دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تمہیں بلایا تھا, خالی دعوت دی, تم نے قبول کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی, میں کب تمہیں زبردستی کرنے والا تھا, نہ تم مجھے زبردستی کرنے والے تھے, نہ میں جبر کر رہا تھا, نہ تم جبر کر سکتے تھے. میں نے تو خالی ایک دعوت تمہیں پیش کی تھی, تم نے کہا لائیے. میں نے تو خالی ایسے پش کیا, تم نے کہا ٹھیک ہے, گر جاتے ہیں کوئی بات نہیں. تو نفس کے ساتھ جب آئے نا, ادھر جب آپ مائل ہوئے, مائل بہ نفس, تو آپ سب سے کمزور پوزیشن میں ہیں. اب شیطان کا ہر بار چلے گا آپ پر, اور اگر آپ نفس سے الگ ہیں نا, دور ہیں, اس پہ قابو ہے اور اس کو کنٹرول کر لیا, جو کہ اللہ والوں نے کر رکھا تھا. شیطان کو تو نہیں مار سکتے تھے نا, وہ تو مہلت لے کے آیا, اس کو کہاں, اس لیے جب بھی کوئی مارنے گیا اس کو تو اس نے فوراً صاف کہہ دیا بھائی دیکھو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو, میرا معاملہ دوسرا ہے, اس لیے میں آپ کی مارنے سے نہیں مروں گا اور آپ کی گالی ولی والی کا کوئی اثر نہیں ہوگا مجھے, میں پہلے ہی طے کر کے آیا ہوں کہ یہ سب کچھ تو ہونا ہے میرے ساتھ, تو اس لیے آپ یہ کام تو چھوڑ دو. تو اب شیطان کا کیا کر لیں, کچھ بھی نہیں. تو باقی رہ گیا وہ اندر ہمارے جو اس کا ہے اصل جو ٹول جس کے ذریعے سے کام لیتا ہے, تو بس وہ ہمارا نفس ہے. اس لیے تمام صوفیہ, تمام بزرگوں نے نفس کشی کی ہے, شیطان کشی کسی نے بھی نہیں کی. کبھی سنا کہ کوئی مجاہدہ شیطان کشی کا بھی کیا گیا؟ نہیں, شیطان کشی کا کوئی مجاہدہ, وہ مرے گا ہی نہیں خبیث. تو نفس ہے, اس کو مار دیں, اس کو کمزور کر لیں. تو جب اس سے الگ ہو گئے آپ تو بس